السلام علیکم میرے پیارے دوستو، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوگے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے منّے میاں کی بکری۔ منّے میاں شام سے اداس اداس ہیں، بہت خاموش چپ چپ سے۔ منّے میاں 5 سال کے ہو چلے ہیں۔ ابا کہہ رہے تھے اب ان کو دوسرے اسکول میں جانا ہے، بڑا والا اسکول، جس کی عالی شان عمارت کو اپنے چھوٹے اسکول سے آتے جاتے صبح شام بڑے ارمان سے دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے سنا تھا کہ بڑے اسکول میں 10 کمرے ہیں اور ایک کمرے میں تو صرف کھلونے بھرے ہوئے ہیں اور بہت سارے جھولے بھی ہیں اسکول میں، اور ہفتے کا دن صرف کھیلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابا بتا رہے تھے تو منّے میاں اداس کیوں ہیں، خاموش چپ چپ سے؟ ابا کا کچھ دن پہلے کام چھوٹ گیا ہے۔ اس دن سے منّے میاں بہت خوش تھے۔ صبح اسکول چھوڑنے تو ابا جاتے ہی تھے، اب جب سے کام چھوٹا تھا دن میں لینے کے لیے بھی وہی آتے تھے، شام کو ساتھ میں کھیلتے بھی تھے۔ مگر آج سب گڑبڑ ہو گئی۔ شام کو ابا امی سے کہہ رہے تھے کہ اسکول کی فیس جمع کرانے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں، وہ بکری کو بیچ دیں گے، اور منّے میاں اداس ہو گئے۔ بکری، ان کی اپنی بکری، جس کو وہ ابھی تک بچہ کہہ کر پکارتے تھے، جو چھوٹا سا بکری کا بچہ ابا 4 مہینے پہلے ان کے لیے لائے تھے، اب وہ ان کے برابر کا ہو چلا تھا، مگر وہ اس کو پیار میں بچہ ہی کہتے تھے۔ آج ابا کہہ رہے تھے کہ اس کے اچھے پیسے مل جائیں گے، فیس کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ منّے میاں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ابا کا کام، نئے اسکول کی فیس اور بچہ، ان سب باتوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے آخر؟ صبح کو ابا بچے کو لے کر چلے۔ منّے میاں خاموش کھڑے تھے دروازہ پکڑ کر۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں، مگر نہیں، وہ بہادر تھے، روتے نہیں تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر بچے کو کس کر پکڑ لیں، نہ جانے دیں، مگر نہیں، ابا کچھ بھی غلط نہیں کرتے۔ بچے کو وہی تو لائے تھے، آج وہی لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہی ہوگا۔ بس ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ امی رو رہی تھی پیچھے کھڑی، کیوں رو رہی تھی پتہ نہیں۔ ابا بھی خاموش تھے، بہت خاموش۔ جاتے وقت انہوں نے منّے میاں کو بائے بائے بھی نہیں کیا۔ منّے میاں نے بھی بچے کو بائے بائے نہیں کیا، بچے نے بھی کچھ نہیں کیا، چپ چاپ ابا کے ساتھ چلا گیا، بہادر بچہ۔ منّے میاں نے نئے اسکول میں آ گئے، بڑے والے اسکول میں، جہاں 10 نہیں 10 سے زیادہ کمرے ہیں۔ منّے میاں کیا کریں، ان کو 10 کے آگے گنتی ہی نہیں آتی۔ خوب سارے جھولے ہیں، نہ صرف جھولے ہیں بلکہ روزانہ 1 گھنٹہ کھیلنے کے لیے ہوتا ہے۔ نئے یونیفارم، نئے جوتے، نئی کتابیں، کاپیاں، پینسل، ربڑ، بستہ، مگر ان کو ان سب میں اسکول جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے بچہ نہیں تھا۔ ابو امی ساتھ میں اسکول چھوڑنے آئے۔ منّے میاں نے آنکھیں اٹھا کر اس اسکول کی طرف دیکھا جس نے ان سے ان کا بچہ چھین لیا تھا، اور خاموشی سے کلاس میں داخل ہو گئے۔ پڑھائی شروع ہوئی تو منّے میاں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ کھیل کے گھنٹے میں ان سے کھیلا نہ جاتا تھا، کھانے وقت کھانا رکھا رہ جاتا یا دوسرے بچے کھا جایا کرتے۔ ابا پریشان تھے، بہت پریشان، امی بھی بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابا کا دوسرا کام مل گیا تھا، مگر پیسے کم ملتے تھے، گھر کا خرچ مشکل سے چلتا تھا۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن منّے میاں کی ٹیچر نے منّے میاں کو ایک روکا دیا، گھر جا کر ابا کو دے دینا۔ منّے میاں نے اسے کھول کر دیکھا تک نہیں، بس اسے لا کر ابا کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا لکھا ہے؟ کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ امی چولہے کی آگ کو کم کرتے ہاتھ پوچھتے ہوئے آ گئیں۔ 1 مہینے بعد منّے میاں کے سامائی امتحان ہے، لکھا ہے جو بچہ سب سے زیادہ نمبر لائے گا اس کو اگلے مہینے سے 500 روپیہ وظیفہ ملے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ 100% نمبر لاتا ہے تو اس کے داخلے کی فیس بھی واپس کر دی جائے گی۔ کیا کریں، منّے میاں کا تو پاس ہونا بھی مشکل ہے، اس سے اچھا ہوتا کہ پچھلے اسکول میں ہی پڑھنے دیتے۔ ابا پریشان ہو گئے۔
امی نے آ کر منع میاں کو گود میں اٹھا لیا اور ابا سے بولیں آپ ذرا بھی پریشان نہ ہو، منع میاں ضرور پاس ہو جائیں گے۔ میں اپنے منع کو اچھی طرح جانتی ہوں، بس یہ آرزو پوری ہو جائے، شاید کہ اگر فیس مل جاتی تو ہم اپنی بکری کو واپس لے آتے۔ آپ نے کہا تو دیا تھا نا کہ ہم زیادہ پیسے واپس دے کر بکری کو واپس لے لیں گے۔ ہاں، ابا بولے، مگر اس نے صرف 2 مہینے کا وقت دیا تھا، آپ ان سے بات کر کے 1 اور مہینے کا وقت کیوں نہیں لے لیتے؟ امی بولیں، بیکار کے خواب مت دیکھو۔ ابا غصہ ہو گئے۔ بس کوشش کرو منع میاں پاس ہو جائیں۔ منع میاں خاموشی سے امی کے کاندھے پر سر رکھے سب کچھ سن رہے تھے۔ ابا نے امی کو خواب دیکھنے سے منع کر دیا، مگر منع میاں کی آنکھوں کے سامنے سے ہزارہا خواب گزر گئے۔ 100% نمبر کیا ہوتے ہیں ان کو معلوم نہ تھا، مگر پچھلے اسکول میں کبھی ان کو 1 نمبر کم نہ ملا تھا۔ 1 سے 10 تک گنتی نہ صرف وہ پڑھتے تھے لکھ سکتے تھے، بلکہ اسکول میں صرف وہ اس کو الٹے سلسلے میں لکھ سکتے تھے۔ ہندی میں آ سے آہ تک، اردو میں الف سے یا تک اور انگریزی میں الف سے اے سے زیڈ تک ان کو پورا پڑھنا اور لکھنا آتا تھا۔ اور پھر انہوں نے امی کو کہتے سنا، اگر فیس واپس مل جاتی تو ہم اپنی بکری کو واپس لے آتے۔ اور منع میاں نے آگے کچھ نہ سنا، امی کی گود سے اتر گئے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ یہ 100% نمبر کیا ہوتے ہیں؟ اور منع میاں 100% نیند کے غوطے میں چلے گئے۔ خواب میں منع میاں نے ایک بہت بڑا ڈائناسور دیکھا، اس کا نام 100% نمبر تھا۔ جو بچہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کو کھا جاتا تھا۔ منع میاں کی ہمت جواب دے گئی تھی، انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک لمحے میں ڈائناسور ان کے پاس آ گیا اور اپنے بڑے بڑے پنجوں سے ان کا سر سہلانے لگا۔ منع میاں کی چیخ نکل ہی جاتی کہ ان کو اپنی امی کا چہرہ نظر آ گیا، جو ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر ان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منع میاں نے سوال کیا، امی 100% کیا ڈائناسور ہوتا ہے؟ امی ہنس پڑیں اور انہوں نے 100% نمبر کا مطلب بتا دیا۔ نئے اسکول میں جانے کے بعد شاید پہلی بار منع میاں نے دل سے اپنی کتاب کھولی۔ الف سے امرود ان کو معلوم تھا اور الف سے انار اور اے فار ایپل بھی معلوم تھا، اس لیے تو منع میاں کو پھل کھانا بالکل پسند نہ تھا۔ ان کی ہر کتاب کی شروعات پھلوں سے ہوتی تھی، حد تو یہ کہ گنتی کی کتاب میں بھی 1 آم، 2 انار، 12 کیلے اور 20 انگور موجود تھے۔ اگر بے سے بندر اور بی فار بال کتاب میں نہ ہوتے تو شاید منع میاں کی کتاب کبھی کھلتی ہی نہیں۔ خیر، آج کتابوں کے پھل منع میاں کو اتنے برے نہیں لگے۔ ویسے بھی کتابوں کے پھل کون سا کھانے ہوتے ہیں۔ اسکول کے 12 کمرے انہوں نے اگلے دن ہی گن لیے، 3 باتھ روم، 15 کمرے، 1 بڑا اسمبلی ہال اور 1 کھلونوں والا ہال اس کے اگلے دن گن لیے گئے۔ پھر اگلے 2 دنوں میں 20 تک کی گنتی الٹی گنی جانے لگی۔ کاف کھا سے انگ چا چھائیاں سے لے کر چھا ترا گیا، کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ منع میاں اپنے بلے کو BAT بیٹ کہنے لگے اور گلی کے کتے کو بلی DOG ڈاگ اور CAT کیٹ ہو گئے۔ اسکول کے ٹیچروں نے جو منع میاں کی لگن دیکھی تو ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگیں۔ پریشان تھے تو امی ابو کہ منع میاں کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ نتیجہ آنے والے دن ابا بھی گئے منع میاں کے ساتھ۔ منع میاں کی ٹیچر کو بے حد افسوس تھا کہ وہ منع میاں کو 100% سے زیادہ نمبر نہیں دے سکتی تھی۔ اسکول پرنسپل نے اسی وقت داخلے کی رقم کا چیک منع میاں کے ابا کو دے دیا۔ وہ ابا سے منع میاں کے مستقبل پر بات بھی کرنا چاہتے تھے، مگر ابا کو ذرا جلدی تھی، منع میاں کو اور بھی جلدی تھی۔ دونوں لوگ اسکول سے نکل کر خان صاحب کے گھر کو چلے، جن کو ابا نے بکری دی تھی۔ چلے کیا، ابا نے منع کو گود میں اٹھا لیا اور تیز قدموں سے بھاگ چلے۔ خان صاحب ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر یہ کہہ کر انہوں نے منع میاں کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا کہ بکری انہوں نے اسی دن صبح کے گلی کے کسائی کو بیچ دی تھی۔ ابا نے پلٹ کر خان صاحب کو سلام بھی نہیں کیا، بس منع میاں کو اٹھایا اور کسائی کی دکان کی طرف چل دیے۔
کسائی دکان کے باہر ہی مل گیا۔ منع میاں کا بچہ بھی وہیں بندھا ہوا تھا۔ منع میاں ابا کی گود سے کود کر بچے سے لپٹ گئے اور ابا کسائی سے بات کرنے لگے، مگر کسائی کسی طرح راضی نہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے نقد پیسے دے کر بکری لی ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی جانور نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں کہ اور لے آتا۔ دکان میں صرف 2 گھنٹے کا مال تھا اور ابا اس سے 2 دن کی مہلت مانگ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اتنا راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، تمہارے بچے کی شکل دیکھ کر 2 گھنٹے رک جاتا ہوں۔ 2 گھنٹے میں پورے پیسے نقد لا دو اور اپنی بکری لے جاؤ، لیکن اگر میری دکان کا مال 2 گھنٹے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو آگے اللہ کی مرضی۔ ابا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں اور منع میاں کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابا کا بینک پاس ہی تھا جہاں ان کا اکاؤنٹ تھا، مگر چیک منع میاں کے نام تھا، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ پھر بھی جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی جلدی پیسے کا انتظام کہاں سے کریں تو ابا بینک کے مینیجر کے پاس پہنچے اور جیسا کہ ان کو معلوم ہی تھا، مینیجر نے بتایا کہ پہلے اکاؤنٹ کھلے گا، پھر چیک جمع ہونے کے 1 دن بعد ہی پیسے مل سکیں گے، یعنی کم سے کم 2 دن۔ ابا مایوس، بہت دکھی، اداس چہرہ لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ منع میاں اپنے کو روک نہیں سکے اور رونے لگے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ منع میاں اور ابا بینک سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ مینیجر نے انہیں واپس بلوا لیا۔ آپ اپنے بیٹے کا اپنے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ابھی ہو جائے گا اور چیک بھی جمع ہو جائے گا، کل تک پیسے بھی آ جائیں گے۔ ابا خاموش کھڑے رہے۔ منع میاں بھی مینیجر کے سامنے خاموش ہو گئے تھے، مگر ان کی آنکھیں بول رہی تھیں، آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ آخر مینیجر پھر بولا، کیا بات ہے؟ اور ابا نے پوری کہانی سنا دی کہ ان کے پاس اب 1 گھنٹہ بھی مشکل سے ہے۔ مینیجر نے ابا سے کہا، آپ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کتنے نیک اور ایماندار انسان ہیں۔ چیک بھی بڑے اسکول کا ہے، آپ اکاؤنٹ جوائن کرنے کی درخواست لکھیں، میں آپ کو اپنی گارنٹی پر روپے دلوا دیتا ہوں۔ ابا نے جلدی جلدی سب کچھ کیا، مینیجر نے بھی جلدی جلدی کارروائی پوری کی، پھر بھی روپے ہاتھ میں آتے آتے 1 گھنٹہ اور نکل ہی گیا۔ منع میاں کو کاندھے پر بٹھائے ابا دوڑتے ہوئے کسائی والی گلی میں داخل ہوئے۔ کسائی کی دکان خالی پڑی تھی۔ وہ خود کو دکان کے باہر بیٹھا پتوں سے خالی پیڑ کی ٹہنی چبا رہا تھا، جس کے پتے منع میاں کی بکری کا بچہ کھا رہا تھا۔ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر کسائی نے پیسوں کے بارے میں پوچھے بغیر بکری کی رسی کھول دی۔ منع میاں نے بھاگ کر بکری کو گلے لگا لیا۔ ابا کسائی کے گلے لگ گئے۔ منع میاں بہت خوش تھے۔ منع میاں کے ابا بہت خوش تھے اور منع میاں کا بچہ بھی بہت خوش تھا۔ سب لوگ اچھلتے کودتے گھر کو چلے۔ منع میاں نے کہا، ابا بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، کیوں نہ اس کا کوئی نام رکھ دیں؟ ابا نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، کیا نام رکھ دیں؟ منع میاں نے زور سے کہا، بکری کا بچہ۔ ابا نے کہا، بکری کا بچہ، واہ کتنا اچھا نام ہے، جلدی سے گھر چلو، امی کو بھی بتاتے ہیں۔ سب لوگ ہنستے گاتے آگے چلے۔ منع میاں گا رہے تھے، بکری کا بچہ چاؤں ماؤں۔ منع میاں کے ابا گا رہے تھے، نہ جانے کیا۔ بکری کا بچہ بھی گا رہا تھا، میں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔